ایمان کی وضاحت قسط نمبر 4 آج کا موضوع ہے۔ جس نے بھی کلمہ پڑھ لیا وہ جنت میں جائے گا چاہے کچھ بھی کرے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا، حق فرما دیا، ہمیں اس پر غور و فکر کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ اللہ کا رسول جو ہمیں دین لے کر آیا اور دین سمجھا کے دیا، اگر ہم نے اب اس کو دل کے گہرائی سے لیں گے تو ہدایت والے بن جائیں گے۔ جب تک دل کے گہرائی سے اللہ کے محبوب کی بات کو نہیں لیں گے اور اس پر غور و فکر نہیں کریں گے تو ہماری کامیابی کبھی بھی ہمارا قدم نہیں چومے گی۔ اگر دنیا میں بھی کامیاب ہونا ہے اور آخرت میں بھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر ہمیں توجہ دینا ہو۔ اب ایک حدیث ہے، پہلے اس کو سمجھنا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، کتاب الایمان حدیث نمبر 153۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کے 70 سے زیادہ حصے ہیں۔ سب سے بڑا کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یعنی سب سے زیادہ جو ہے وہ کلمہ ہے۔ آخر میں آخر کیا ہے کہ راستے سے آزار دینے والی چیز کو ہٹانا، یا حیا جو ہے وہ بھی ایمان کا جز ہے۔ یہ آخری تو حیا والا بھی کلمہ پڑھے گا، جو راستے سے چیز ہٹائے گا وہ بھی کلمہ پڑھے گا، اور پہلا بھی کلمہ ہے تو وہ کیسے ہے؟ تو میرے بھائی، ہم اس پر غور و فکر کریں گے تو منزل مقصود پر پہنچ جائے گے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی فرمایا حق فرمایا۔ اب دیکھو نا، اوپر والا حصہ جو بغیر کسی چوچرا کے جنت میں جائے گا وہ بھی کلمہ، اور جو نیچے نیچے والا وہ بھی کلمہ، جو یعنی وہ بھی جہنم سے نکلے گا، سزا کھا کر نکلے گا، وہ بھی کلمے والا۔ کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا جس کو ایمان نہیں ہے وہ کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ والذی نفسی بیدہ لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا، جس کو ایمان نہیں ہے، میں اللہ کا قسم کھا کر کہتا ہوں جس نے مجھے بھیجا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو ہمارا ایمان ہے، نہیں جائے گا۔ تو آپ نے جو فرمایا بڑے میں بڑا وہ بھی کلمے والا، اور چھوٹے میں چھوٹا جو سزا کھا کر نکلے گا وہ بھی کلمے والا۔ تو ہمیں سوچنا ہے کہ یہ چیز کیسے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو یمن بھیجا اور اس کو حکم دیا کہ تو ان بندوں کے پاس جا رہے ہو جو خود اہل کتاب ہے، یعنی ہم سے پہلے وہ ایمان والے خود کو کہلاتے تھے، ان کے پاس جن کو دین کا پتہ ہے، شریعت کا پتہ ہے، ان کے پاس جا رہے ہو۔ پہلے اس کو کیا کہنا؟ اول ما تدعوہم الیہ عباد اللہ، پہلے تو ہم لوگوں کو اس بات پر اکٹھے کرنا کہ اللہ کی عبادت کر لیں، اللہ کے عبادت کا تم ان کو حکم دینا۔ پہلے انہیں یعنی اللہ کی عبادت سمجھانا، دوسری میں ہے کہ پہلے ان کو یہ سمجھانا کہ اشہد لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یعنی پہلے ان کو یہ چیز سمجھانا۔ فَإِذَا عَرَفُ اللَّهَ، جب اللہ کو وہ پہچان جائے، کیونکہ جب دیکھو نا کوئی بھی کسی حاکم کے پاس نوکری کرتا ہے، جب تک حاکم کو وہ نہیں پہچانتا ہے تو وہ ان کی نوکری بے سود ہوگی، وہ اس پر نوکری نہیں کر پائے گا، وہ ان کو پھینک دے گا، نکال دے گا کہ تو میری بات کو سمجھ نہیں رہا ہے، جو میں بات کہتا ہوں وہ تو کر نہیں رہا ہے۔ تو پہلے اپنے مالک کو سمجھنا لازمی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک وہ اللہ کو نہیں پہچانے، اللہ کو نہیں سمجھ پائے، تب تک ان کو دوسرا حکم نہیں دینا۔ ان کے بعد فَأَخْبَرْهُمْ إِنَّ اللَّهَ فَرْضَ عَلَيْهِمْ 5 صلوات فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ،
جب وہ اس کو مان جائیں، اللہ کو پہچان جائیں، ان کو بعد میں حکم دینا کہ اللہ نے اب حکم دیا ہے تمہارے اوپر 5 وقت نمازوں کا دن اور رات میں۔ تو پہلے کلمے کو سمجھنا ہے، جب تک کلمے کو نہیں سمجھیں گے تو ہم فلاح نہیں پائیں گے۔ دوسری حدیث میں اب آتے مقصد میں پر کہ ان کے اوپر کیا جہنم کی آگ حرام ہے۔ اب دوسری حدیث اللہ کے رسول نے فرمایا من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کو موت آ گیا اور جس نے اس وقت یہ کہہ دیا لا الہ الا اللہ، اس کو یقین ہو گیا، یقین کے ساتھ یعلم، اس کو علم، یعنی علم تب ہوتا ہے جب یقین ہوتا ہے، علم سے یقین ہوتا ہے، علم نہیں ہوگا یقین نہیں ہوگا، شک ہوگا۔ علم سے یقین ہوگا، جب اس کو علم ہو گیا لا الہ الا اللہ کا، اس نے کلمہ پڑھ دیا، وہ جنتی ہے چاہے کچھ بھی کرے۔ دوسری حدیث ہے، پھر اس کے وضاحت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک سواری پر جا رہا ہے، حضرت معاذ بن جبل اس کے پیچھے سواری پر بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاذ نے کہا لبیک یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں اللہ کا رسول، حکم کیجیے۔ اللہ کا رسول خاموش ہو گیا، کچھ دیر کے بعد پھر فرمایا یا معاذ نے کہا لبیک یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں اللہ کا رسول۔ اللہ کا رسول پھر خاموش ہو۔ پھر تیسری بار اللہ کے رسول نے فرمایا یا معاذ نے کہا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول میں حاضر ہوں، حکم کیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من عبد یشہد لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، جس نے بھی یہ شاہدی دے دی کہ اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے، کوئی طاقت قوت نہیں ہے، اللہ کے وحدانیت کی، اللہ کے توحید کی، اللہ کے ایکڑائی کی، جس نے بھی شاہدی دی کہ اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہ اکیلا ہے اپنی ہر بات میں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بندہ اور اس کا رسول ہے، اللہ پھر خبردار حرم اللہ علیہ النار، اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر آگ کی بات، آگ جو ہے جہنم کی آگ حرام کر دی، وہ قطعی جہنم میں نہیں جائے گا، کبھی بھی جہنم میں نہیں جائے گا، جس نے یہ گواہی دے دی۔ اور جس کو، کیونکہ گواہی دینا شاہدی تب دی جاتی ہے جب علم ہوتا ہے نا، علم کے بغیر تو شاہدی دینے والا جھوٹوں میں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو سنی ہوئی بات کرتا ہے وہ جھوٹوں میں سے جھوٹا ہے، جو جھوٹا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین، تو جو شاہدی دے گا تو وہ علم سے ہی شاہدی دے گا۔ تو حضرت معاذ نے فرمایا اللہ کے رسول کیا میں لوگوں کو اس کی خوشخبری نہ سنا دوں، لوگوں کو یہ چیز بتا دوں نہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ جس نے بھی کلمہ پڑھ دیا، جس نے بھی یہ شاہدی دے دی کلمے کی، وہ چاہے جو چاہے کرے وہ قطعی جنت میں ہے، وہ جنت میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ کیا میں لوگ کتنے خوش ہوں گے اللہ کے محبوب میں لوگوں کو یہ بات بتاؤں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا معاذ نہیں، لوگ اس پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے اور عمل چھوڑ دیں گے، کیونکہ عمل پر درجے ہے، جتنا مٹھان ڈالو گے اتنا مزہ آئے گا، اتنا وہ اچھا لگے گا، کیونکہ جتنا عمل کریں گے اتنا رتبہ بڑھتا جائے گا، اس لیے عمل سے رتبہ ہے، لیکن اصل جنت جو ملتی ہے کلمے کے پہچان سے ملتی ہے۔ اس کے بعد حضرت معاذ بن جبل کو جب موت قریب آ گیا تو اس نے کہا کہ شاید امانت میں خیانت نہ ہو جائے۔ اللہ کے رسول نے فرما دیا تھا بلغوا عنی ولو آیا، ایک چیز بھی جس کے پاس میری ہے وہ لوگوں کو پہنچانا، وہ چھپانا نہیں، کہیں میری امانت میں خیانت نہ ہو جائے۔ میں اللہ کی راہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتا ہوئی بات لوگوں تک پہنچا دوں، لوگوں کو کہہ دوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ جس نے بھی سچائی سے، سچی دل سے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، جس نے اس کی پہچان اس کو ہو گئی، اس کا علم ہو گیا،
तागूत का इनकार किया, दूसरे लोगों का इनकार किया और एक अल्लाह पर ईमान लेकर आया। और ये चाहती थी कि ये मैसेज, क्योंकि मोहम्मद अल्लाह के रसूल का नाम है, रसूल का माना है मैसेज, ये मैसेज मुझे मेरे आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है। मेरा ईमान है कि मेरा आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक है, सच है, जो भी लेकर आया है सच के साथ लेकर आया है। तो अल्लाह ताला उसके ऊपर जहन्नम की आग को हराम कर दिया, वो कभी भी जहन्नम में दाखिल नहीं होगा।